بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ اس ظلم و ستم کی داستان ہے جسے سن کر آسمان بھی کانپ اٹھا، زمین بھی گواہ بنی، اور اللہ تعالی نے اسے قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ جی ہاں، یہ واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا، یعنی گھڑے والوں کا۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو خود کو رب سمجھتا تھا۔ اس کے حکم کے بغیر کسی کو جینے، بولنے یا سوچنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اور جو اس کی خدائی کو نہ مانے اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ اس بادشاہ کے دربار میں ایک جادوگر تھا جو بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا، میرے بعد میرے علم کو سنبھالنے کے لیے ایک لڑکا مقرر کر دیا جائے۔ بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کو چن لیا۔ وہ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس جاتا تاکہ جادو سیکھے، لیکن راستے میں ایک اور چیز اس کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ راہب اور حق کی روشنی۔ راستے میں ایک اللہ والا راہب رہتا تھا جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ لڑکا جب اس کے پاس سے گزرتا تو اس کی باتیں سن کر دل کو سکون ملتا۔ وہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا، اس کی باتیں سننے لگا، اور یوں حق اور باطل کے درمیان اس کا دل جھولنے لگا۔ ایک دن راستے میں ایک خوفناک جانور آ گیا جس نے لوگوں کا گزرنا مشکل کر دیا۔ لڑکے نے دل میں کہا، اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس جانور کو ختم کر دے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، اللہ کا نام لیا اور جانور کو مار دیا۔ جانور وہی مر گیا۔ اسی لمحے لڑکے کے دل میں یقین بیٹھ گیا کہ صرف حق، یہ اللہ کا دین ہے۔ اب اللہ کے حکم سے لڑکے کے ہاتھوں معجزات ظاہر ہونے لگے، کرامات ظاہر ہونے لگی۔ وہ اندھوں کو بنا کر دیتا، کھوڑے ٹھیک ہو جاتے، بیمار شفا پا لیتے، لیکن وہ ہمیشہ کہتا، میں نہیں، شفا دینے والا اللہ ہے۔ بادشاہ کے ایک قریبی درباری کی بینائی چلی گئی تھی۔ اس نے لڑکے کے پاس آ کر کہا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو میں تمہیں بہت مال دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں شفا نہیں دیتا، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں شفا دے گا۔ وہ شخص ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا دی۔ جب یہ بات بادشاہ کو معلوم ہوئی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے لڑکے کو بلایا، تشدد کیا اور پوچھا، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ لڑکے نے صاف کہا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے پہلے راہب کو بلوایا، اس سے ایمان چھوڑنے کو کہا۔ راہب نے انکار کیا تو اسے آدھا چیر دیا گیا، پھر درباری کو قتل کیا گیا۔ آخر میں لڑکے کو پہاڑ پر لے جا کر گرانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کے حکم سے سب سپاہی ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ سمندر میں پھینکا گیا مگر اللہ نے بچا لیا۔
آخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا تم مجھے تبھی قتل کر سکتے ہو جب سب لوگوں کو جمع کرو، میرے نام پر تیر مارو اور کہو بسم اللہ رب الغلام۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر لڑکے کو لگا، وہ شہید ہو گیا۔ لیکن لوگوں نے بلند آواز سے کہا ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ بات بادشاہ کو برداشت نہ ہوئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑے بڑے گھڑے کھودے جائیں، ان میں آگ بھڑکائی جائے، جو ایمان سے نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ مرد، عورتیں، بچے، سب کو آگ میں جھونکا جانے